نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، آج الیکشن کو گزرے چوتھا دن ہے۔ یہ الیکشن کو گزرے چوتھا دن نہیں بلکہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی غیرت و حمیت اور عزت و توقیر کے اس مرحلے کا چوتھا دن ہے۔ پاکستان کی قوم جس کے بارے میں میرے تبصرہ نگار دوست جو آج بھی بڑے بڑے تبصرہ نگار ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قوم نہیں اٹھ سکتی، یہ قوم انقلاب کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس قوم کو مدتوں اس کے کرپٹ قسم کے سیاستدانوں نے بہت حد تک کرپٹ کر دیا ہے، جہاں تک کہ کرپشن ان کی رگوں پہ میں سرایت کر چکی ہے۔ یہ برادریوں میں بٹی ہوئی قوم ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک عدد قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کے اوپر بیٹھ کر صرف ایک گھر سے پولنگ اسٹیشن تک جانے کی بنیاد پر ہی ووٹ دے دیتی ہے۔ لیکن پاکستان کی اس غیور قوم نے دنیا کی تمام برادری کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہم بالکل مختلف قوم ہیں۔ اس پورے کے پورے خطے جسے ہم جنوبی خطہ کہتے ہیں، جسے ساؤتھ کہتے ہیں، جو کہ لیٹن امریکہ یعنی جنوبی امریکہ کے ممالک سے لے کے برنائی، دارالسلام اور فلپین تک پھیلا ہوا ہے، کسی قوم میں اس حد تک یونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ اس حد تک شعور کا مظاہرہ نہیں کیا جس حد تک شعور کا مظاہرہ پاکستان کی قوم نے کیا۔ مصر میں ایک ذرا سی حکومت بدلی تھی، وہ تحریر چوک کے وہ سارے کے سارے ولولے سب سے سب غائب ہو گئے اور مرسی جو ہے اس کو قید کر دیا گیا، مقدمے چلے اور وہ بیچارہ اسی قید کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد تمام ممالک جن میں بھی آپ چلتے چلے آئے جو کہ پاکستان کی طرف آتے جاتے ہیں، تو جس کے اندر عراق شامل ہے، جس کے اندر لبنان شامل ہے، جس کے اندر اردن شامل ہے، تمام ممالک شامل ہیں، افریقہ کے سوڈان شامل ہے، مراکش شامل ہے، یمن شامل ہے، صومالیہ شامل ہے۔ یہاں سے آتے آتے آپ ایران تک آ جائے۔ ایران میں بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ان کی رہبری کونسل ہے، وہ جن 3 لوگوں کو منتخب کرتی ہے ان کے علاوہ کوئی شخص جرأت نہیں کر سکتا کہ وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو کہ قوم ایک مضبوط صورتحال کے اندر کھڑی ہو جائے۔ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ مدتوں 25 سال انہوں نے گزارے ہیں۔ حسینہ واجد گزشتہ 12 سال سے وہاں پر ایک آہنی صورتحال کے اندر مسلط ہے اور اس نے وہاں پر جہاں تک کہ مذہبی پارٹیوں کو وہاں انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روک دیا ہوا ہے۔ اپوزیشن بائیکاٹ کرتی ہے اور وہ جیت جاتی ہے۔ برما، آگے چلے جائیں، فلپین، مہاتیر محمد کا ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے ممالک۔ پاکستان ان میں سے کیوں مختلف میں کہہ رہا ہوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان الیکشنوں کے اندر ان تمام ممالک میں شاید کبھی اتنے حربے آزمائے نہ گئے ہوں جتنے حربے اس الیکشن کے اندر آزمائے ہیں۔ تمام تر جتنے بھی ممالک ہیں، جن میں سے آپ برازیل اور چلی کے ممالک کو بھی شامل کر لیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ پارٹی لیڈر جیل میں ہو اور اس کو ایسے مقدمات کے اندر سزا سنا دی جائے کہ جن میں لوگ، اگر کسی عام آدمی کو سزا سنائی جاتی تو شاید لوگ اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا سب سے خوفناک مقدمہ جو ہے اس کے گھریلو معاملات کا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کے مقدمات یورپ کے اندر اگر یا کسی جگہ پہ بھی اگر پھیلائے جائیں اور اس کی خاندانی زندگی کو تار تار کیا جائے تو ظاہر بات ہے لوگوں کے ہاں اس کا ایک جو تصور ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر سائفر کا مقدمہ کیا گیا، اس کے اوپر توشہ خانے کا مقدمہ کیا گیا، چھوٹے چھوٹے مقدمے۔ جس شخص کو ایک قاتلانہ حملے کے اندر باقاعدہ قتل کرنے کی سازش کا، قتل کرنے کا مکمل طور پر منصوبہ اپنی آخری دور تک مکمل ہو گیا،
اس کے باوجود بھی ریاست نے صبر نہیں کیا، ریاست چلتی رہی، اور ریاست نے ان لوگوں کو اس شخص سے محبت کی سزا یہ دی کہ انہوں نے اس شخص سے اس کا بلے کا نشان چھینا، اس کی سیاسی پارٹی چھینی، اور وہ لوگ مکمل طور پر اس سے محبت کرنے والے کروڑوں لوگ جو تھے اس بات سے بھی محروم ہو گئے کہ کیسے کس طرح اس شخص کے امیدواروں کو ووٹ دے سکتے ہیں۔ نہ ان کو بھائی پرچی پر یہ لکھ کر دینے کے لیے موجود تھا کہ یہ تمہارا ووٹ نمبر ہے، یہ تمہارا پولنگ اسٹیشن ہے، یہاں تم جاؤ گے۔ نہ ان کے پاس کوئی شخص یہ آتا تھا کہ آؤ میں تمہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کے پولنگ اسٹیشن لے جاتا ہوں۔ نہ کوئی ایک شخص ایسا موجود تھا کہ جو کہے کہ ہمارا کیمپ وہاں پر لگا ہوا ہے، وہ آپ کو رہنمائی دیں گے۔ یہاں تک کہ جن جن جگہوں پہ وہ لوگ جا کے ووٹ دینے جاتے تھے وہاں ان کو پی ٹی آئی کا بیچ لگایا ہوا کوئی پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ملتا تھا۔ لیکن اس قوم نے اس پورے ریاستی بندوبست 2 سال کی جبر، میرے ساتھ ابھی ایک ویڈیو آپ دیکھیے گا کہ ایک پولیس والا بچوں کے ساتھ جاتے ہوئے ایک باپ کو جس طرح تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ میری زندگی کا بچپن کا صرف ایک المیہ ہے جو آج تک مجھے خواب میں بھی ڈراتا ہے۔ میں ایک دفعہ ایک ریلوے روڈ گجرات سے جا رہا تھا تو ایک گاڑی والے نے ایک شخص کو ہلکا سی ٹکر لگائی۔ وہ شخص سائیکل چلا رہا تھا، اس کا ننھا سا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اتر کر اس باپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ وہ بچہ کھڑا اپنے باپ کی ذلت دیکھتا رہا۔ میری دماغ کی رگوں میں سے میں نے آج بھی سوچتا ہوں کہ میں نے اٹھ کے اس شخص کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کیا۔ لیکن جو اس واقعے کے اندر، اس ویڈیو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک علامت ہے، اور جو کچھ اس ملک کے اندر 2 سال کے اندر ہو گیا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اس قوم میں نہ صرف یہ کہ ثابت کیا کہ ووٹ کی طاقت سے وہ کس طرح اپنی قوت کا اظہار کر سکتے ہیں، یہی نہیں بلکہ یہ قوم اخلاقی طور پر یوں بلند ہو گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حافظ نعیم الرحمان نے کہا میں ہار چکا ہوں، سیٹ پی ٹی آئی کی ہے۔ کیا اس سے پہلے آج تک پاکستان کی قوم نے کبھی آج تک کوئی ایسا مثال پیش کی تھی؟ میں مثالوں کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ لوگ جو عمران خان کا نام لینے سے ہچکچاتے تھے، جو اس کے خلاف تقریریں کیا کرتے تھے، جن کے خلاف عمران خان بھی کیا کرتے تھے، محمود خان تک صحیح، لشکری رئیسانی کون ہے جو کھڑا کھو کے اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم ہار گئے تھے، جیتی تو پی ٹی آئی ہے، ندیم افضل چند۔ میں نام گننا شروع کروں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس مورل ہائی گراؤنڈ پہ ان کو کون لے کے آیا؟ اس مورل ہائی گراؤنڈ پہ، اس اخلاقی سطح پہ ان کو عمران خان لے کے آیا۔ اور عمران خان اکیلا نہیں، اس کی شخصیت نے اس قوم کو متاثر کیا۔ سراج الحق صاحب نے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ کاش وہ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ان کو شاید اس بات پر تھوڑی سی ضرور شرمندگی ہوگی کہ جب ہم کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے خلاف پاکستان کی مقتدر قوتیں نہیں ہیں، امریکہ ہے، اور آج بھی امریکہ واحد ملک ہے کہ جس نے عمران خان کے اس سارے جیت کی عمل کو شک کی نظر سے دیکھنے سے انکار کیا ہے۔ ورنہ یورپ، ورنہ باقی تمام ممالک جہاں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں اخلاقیات موجود ہیں، انہوں نے اس پورے کے پورے جو پروسیس ہے، انتخابی پروسیس پر لعنت بھیجی۔ اب میں آتا ہوں اس سارے عرصے کے اندر بدترین کردار جن لوگوں کا رہا ہے، جو آج بھی چل رہے ہیں، پاکستان کا وہ میڈیا جس کے اندر ہر اس شخص کو جو ذرا سی آواز نکال سکتا تھا اس کو یا تو خاموش کر دیا گیا ارشد شریف کی طرح، یا عمران ریاض کی طرح بدترین تشدد اور وحشت و درندگی کا شکار کیا گیا۔ جس اخبار میں جو بولنے والا تھا ذرا سا بھی، اس کے مالک کو کان سے پکڑا گیا اور کہا اس کو نکال دو۔ جو کالم لکھنے والا تھا، جو اینکر پرسن تھا، پیچھے وہ رہ گئے جو سرنڈر کر گئے تھے، جنہوں نے ہاتھ باندھے اور جی حضور نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج وہی لوگ ہیں
جو اس بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ جو بک کے ادھر جائے گا وہ کون کون ہوگا، اور ان کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ ایک شخص کل جس نے مریم نواز کے پاس جا کے اپنا اعلان کیا ہے، آج وہ لاہور شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ قوم کس قدر جاگ چکی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ قوم اب ایک فیصلہ کر چکی ہے، اور اس فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ہم پرامن فیصلہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کے بھی قابل ہیں کہ اس فیصلے کو کوئی ہم سے چھین کر نہیں لے جا سکتا۔ پیر صاحب پگاڑا، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آفر کی گئی تھی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے جہالت، اور یہ ہے غرور اور تکبر میں رچی ہوئی آوازیں۔ یہ غرور اور تکبر تھا۔ 3 دن پہلے تک پاکستان کی تمام تر اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ مقتدرہ قوتیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سول ایڈمنسٹریشن یہ سمجھتی تھی پی ٹی آئی، ہم نے بندوبست کر لیا ہے، اتنا بڑا فیصلہ چیف جسٹس آف پاکستان سے آیا، بلے کا نشان۔ اب تو یہ ڈھونڈتے پھریں گے کہ ان کے امیدوار کون ہیں۔ 15 سیٹیں زیادہ سے، ہر چاروں چیف سیکرٹریز کی رپورٹیں تھیں کہ 15 سیٹیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کھل کھیلنے دو، ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں جائیں گے، ان کے بینرز نہیں ہوں گے، ان کے چیئرمین کی تصویریں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جانے دو۔ کتنا یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اس طرح پاکستان کے گزشتہ 12 الیکشنز میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ پیپل پارٹی سے تلوار دی تھی، اس کو تیر نشانہ دیا گیا تھا، پارٹی موجود تھی۔ نون لیگ کے ساتھ سائیکل لیا تھا، شیر موجود تھا اس کے پاس، پارٹی موجود تھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پوری کی پوری پارٹی کو لسٹ سے خارج کر دیا ہے اور آزاد انکار رکھا جائے تاکہ ہم اس کو خرید سکیں۔ اس منڈی کو لگے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، ایک آدمی، اور اس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ مشکوک قسم کی صورتحال ہے۔ ان لوگوں نے سوچا تھا کہ شام، لیکن جیسے ہی رزلٹ آنا شروع ہوئے تو ان کو اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ اور بیوقوفی تو تھی اس لیے کہ پلانرز بیوقوف تھے۔ پلانرز نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں تھا، پلانر کو یہ احساس ہی نہیں تھا یہ قوم کتنی جاگ چکی ہوئی ہے۔ پلانرز کو جب احساس ہوا کہ ہو یہ تو 6 7 8 بجے تک یہ تو بدل جائے گی صورتحال، اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک اب بدلو۔ فون شروع ہوئے، اور کتنے بیوقوف ہو تم لوگ کہ لوگوں نے بتانا شروع کر دیا کہ فون آ رہے ہیں، اور لوگوں نے ریٹرننگ افسرز نے اپنے سامنے گنتی کرتے ہوئے امیدواروں کو کہا مجھے یہ دھمکی آ رہی ہے۔ جس نے انکار کیا اس کا حال ڈیرہ غازی خان کے اس ایس پی کی طرح کر دیا گیا۔ کیا یہ لوگ وٹنس نہیں کرتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ صرف چند لوگوں کے سامنے یہ حرکت کرتے ہو آپ؟ جس کو فون آیا تھا اس نے جہاں جس جگہ پہ تھا، خواہ وہ آپ کے ماتحت تھا، خواہ اس کے ماتحت تھا، اس نے لوگوں کو بتایا، اپنے دوستوں کو بتایا، خبر یوں پھیلی کہ کون ہمیں فون کر رہا ہے، ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اور پھر آپ نے اس رزلٹ کو بدلنے کی کوشش۔ یہ فارم 45 لوگوں کے پاس تھا جو بیسک ڈاکومنٹ تھی، آپ اس فارم 45 جو ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب کیونکہ آخر بات ہے کسی نے قانون پڑھا ہو تو تب ہے نا، کسی نے علم حاصل کیا ہو تو تب ہے نا، اپنی بنیادی معلومات کی بنیاد پر آپ نے یہ سمجھا کہ ہم دبا دیں گے۔ اب میں آتا ہوں، کیا آپ اس صورتحال میں اس جاگی ہوئی قوم کو دبا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دبا سکتے۔ میں نے آج سے صرف 4 دن پہلے، الیکشن سے 1 دن پہلے ویڈیو کرتے ہوئے اور کالم لکھتے ہوئے، اور اس سے پہلے کم از کم 15 ویڈیوز کی تھیں کہ جس وقت اس ملک کے اندر جس دن الیکشن ہوں گے تو یہ ملک کے اندر دنیا پوری باہر نکلی ہوگی، تو آپ کی جو 4-5 لاکھ کی فورس ہے ان کو کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ اور اگر آپ نے یہ مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی یا کچھ کرنے کی کوشش کی، اول تو مینڈیٹ چوری کرنا ہی اب بہت مشکل بن گیا ہوا ہے۔ جو بندہ بھی ان عوام کے ووٹوں کے خلاف کسی اور طرف جائے گا، وہ ایک ایسی پبلک ریتھ، ایک ایسی پبلک کی نفرت کو فیس کرے گا کہ اپنے شاید گھر جانا پسند نہ کرے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان بڑے بڑے پروتوں کے بچے جو ہیں وہ اپنے والدین سے ناراض ہوئے ہیں۔ حق یہی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر
اس کا ساتھ دینے والا اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، اپنی ماں سے ناراض ہو جاتا ہے، اپنے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ حق پہ ہوتا ہے اور سمجھتا ہے حق پہ۔ پاکستان کی قوم نے 75 سال بعد پہلی دفعہ حق کی بنیاد کے اوپر فرق کرنا سیکھ لیا ہے کہ نہیں، یہ میرا دوست نہیں ہے کیونکہ یہ میرے ساتھ نہیں۔ یہ وہی صورتحال ہے جو آج سے 75 سال پہلے 1947 میں ہوئی تھی۔ میں نے کہا تھا میں ارجن داس بگٹی ہوں، اس نے کہا تھا میں محمد حسین بگٹی ہوں، اس نے کہا تھا میں محمد حسین چیمہ ہوں، اس نے کہا تھا میں ارجن داس چیمہ ہوں۔ ہم سب نے کہا دیا تھا کہ چونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا اس لیے ہمارا بھائی نہیں ہے۔ آج یہ تفریق اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ یہ شخص جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ شخص ملمہ کاری کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے ہمارا ساتھی نہیں ہے۔ صرف کلمہ طیبہ پڑھنے سے پاکستان جب بنا تھا تو فرق پیدا ہوا تھا۔ آج جھوٹ، منافقت اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جبر سے قبضے کے خلاف کھڑا ہونا گیا، اس کی صورتحال پیدا ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کربلا کے میدان کے اندر سید الشہداء حضرت امام حسین نے، دونوں طرف کلمہ گو لوگ تھے، لیکن ایک بات انہوں نے کہی تھی، ظالم کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک ظلم ہے۔ آج لوگوں نے یہی ثابت کیا کہ ظالم کے ساتھ زندہ رہنا بجائے خود ایک ظلم۔ لوگوں نے ظالم کو پہچان لیا ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ ظالم کون ہے، اور لوگ مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کا چہرہ پہچانتے ہیں۔ جس قوم کو ظالم کا چہرہ پتہ چل جائے اور جو قوم ظالم کے خلاف متحد ہو جائے اور جو قوم ظالم کو اپنا چہرہ دکھا دے، اس قوم کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یاد رکھو، یہ چند گنتی کے خریدے ہوئے دانشوروں اور خریدے ہوئے میڈیا اینکروں اور خریدے ہوئے کالم نگاروں، جن کو 50 لاکھ تنخواہیں دے کے مالکان میڈیا کے ذریعے تم لوگوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ان کی گفتگو پاکستانی قوم کو نہیں بدل سکتی۔ جس کو 2 سال کی اذیت نہیں بدل سکی، جس کو گزشتہ 2 سال کی حیرت نہیں بدل سکی کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری عورتوں کو ایسے گھسیٹا بھی جا سکتا ہے، ہمارے ساتھ اس طرح کی ظلم سے، اس کو مزید آپ اس طرح قائل نہیں کر سکتے کہ تم فلاں وجہ سے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس قوم کو اکٹھا صرف یہ قوم خود رکھے گی۔ یاد رکھو، پاکستان میں ایک 1977 مارچ آیا تھا، لیکن اس وقت جب جولائی کے قریب لوگوں نے آخری دفعہ 3 شہروں میں مارشل لا کے سامنے جب سینہ تان لیا تھا، تو پھر ہوا یہ تھا کہ آخر میں بھٹو کی حکومت کو اتارنا پڑا تھا۔ لیکن لوگوں کو ایک آس اور امید تھی کہ آنے والا پاکستان کے لیے بہتری کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ لوگوں کی وہ آس اور امید ٹوٹ چکی ہے۔ اس لیے کبھی یہ تصور بھی نہ کرنا کہ اس پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے خون خرابے کے بعد ہم امن قائم کرنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی، اور امن تو پولیس نے قائم کرنا ہے، کسی اور نے نہیں کرنا ہوتا۔ امن تو لا انفورسمنٹ فورسز نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ ریت کی بوریاں اب مزید بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہ سکیں۔ جتنی جلد ہو سکتا ہے اس غلطی کو درست کر لیں۔ اسی میں پاکستان کا بھلا ہے، اسی میں 25 کروڑ عوام کا بھلا ہے، اور اسی میں ان سب کا بھلا ہے کہ جو اس ملک کے اقتدار کے سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ یہ سنگھاسن جب ٹوٹا تو شاید اس ملک میں امن قائم کرنا ایک خواب بن جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔